اگر کسی کو پاگل کتا کاٹ لے تو اس سے بچنے کے لیے، اس کے زہر سے بچنے کے لیے کوئی قرآنی وظیفہ بتائیں۔ قرآنی وظیفہ ایک ہے جس میں تقریباً 40 دن کا وقت لگتا ہے زہر کو ختم ہونے میں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ فٹافٹ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اور 7 انجیکشن، 7 بھی تو اب نہیں لگتے ہیں میرے خیال سے، 3 یا ایک ہی میں وہ ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا، ٹیکنالوجی کافی آگے پہنچ چکی ہے، ایک ہی 2 انجیکشن میں وہ زہر ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جو اسباب دیے ہیں تو ان کا اختیار کرو۔ پتہ چلے کہ کتے نے کاٹ لیا، اب آپ قرآن لے کے پڑھ رہے ہیں اور وہ زہر کو ہی ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، فی الفور بھی زہر ختم ہو سکتا ہے، لیکن وہ تاثیر آپ کو پیدا کرنے پڑے گی۔ ایک بادشاہ تھا نا، وہ جا رہا تھا تو اس کے پاس مال و زر ہو گیا ختم، پیسہ ختم ہو گیا، وہ بابا کے پاس پہنچا۔ اس نے بابا سے کہا کہ بابا اپنے علاقے میں کہہ کے ہماری کچھ مدد کروا دو، ہم بادشاہ ہیں اور جیسے ہی ہم اپنے وطن پہنچیں گے تو ہم سارا پیسہ تمہارا واپس کر دیں گے، راستے میں ہمارے پاس سے مال سارا ختم ہو گیا ہے۔ تو اس بابا نے کہا کہ بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا تھوڑا لکڑی، اینٹیں، پتھر سب جمع کرو۔ تو اڑم لگ گیا، انہوں نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھا، وہ سارے اینٹیں، پتھر، لکڑی سب سونا بن گیا۔ تو بابا نے کہا کہ جاؤ، جا کر موج کرو، جا کے لے جاؤ یہ سارا کا سارا، مجھے کچھ نہیں کرنا، تم لے جاؤ۔ تو وہ لے کے چلا گیا، بڑا اجرا اس نے بے باک ہو کر خرچ کیا، کوئی اسے ٹینشن ہی نہیں تھی۔ لوگوں نے کہا بھی کہ بھائی بادشاہ صاحب اگر ایسا کام کریں گے تو پھر یہ ختم ہو جائے گا اور گھر تک نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے آپ تھوڑا سا ہاتھ کو تنگ رکھیے۔ تو اس نے کہا کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو مشین آ گئی بنانے کی اور ہمیں یہ سارا طریقہ معلوم ہے۔ جب ختم ہو گیا اس نے بادشاہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوب لکڑی، پتھر اور اینٹیں اکٹھا کرو۔ جب جمع ہو گئے نا اینٹیں، پتھر، تو اس کے بعد وہ بادشاہ 3 مرتبہ نے اتنے سورہ اخلاص 3000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا، کچھ نہیں ہوا، وہ مٹی کا مٹی اور پتھر کا پتھر رہا۔ تو وہ پھر دوڑا ہوا ان بابا کے پاس آیا کہ بابا یہ بتاؤ اللہ کا کلام ایک ہے یا 2؟ تو بابا نے کہا اللہ کا کلام ایک ہے۔ تو کہا جب آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا تو سونا بن گیا، میں نے 3000 مرتبہ پڑھ دیا، اس سے بھی زیادہ پڑھ دیا، تو پھر یہ مٹی کی مٹی کیوں رہی اور اینٹوں کے پتھر کا پتھر اور اینٹوں کی اینٹ کیوں رہی، یہ سونا کیوں نہیں بنا؟ تو بابا نے کہا کہ دیکھو بیٹا اللہ کا کلام ایک ہے، زبانیں 2 ہیں، تو آپ کو پھر وہ تاثیر چاہیے ہوگی کہ اگر آپ دم کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کی لاج رکھتے ہوئے شفا دے دے۔ بہرحال اس کا بزرگوں نے ایک نسخہ لکھا ہے کہ اگر کتے وغیرہ کا اثر آ جائے تو پہلے تو انجیکشن لگواؤ، تمیز سے، تمیزداری اور شرافت اسی میں انجیکشن لگوائے جائیں۔ اگر اس سے بھی اگر کام نہیں بن رہا ہے تو پھر آپ قرآن کی طرف آ سکتے ہیں، اس سے علاج کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی لے لیں اور اس میں 21 مرتبہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اما پارے کی 30ویں پارے کی ایک صورت ہے سورہ طارق، اس کی آخری یہ 3 آیات ہیں۔ تو یہ پڑھ کے دم کر کے اس کو مریض کو انشاءاللہ تعالیٰ پلائیں گے تو اس سے جو ہے اس کا جو زہر ہوگا اللہ نے چاہا تو وہ زہر ختم ہو جائے گا، اور یہ اللہ کی مرضی اور منشا ہے۔ بہرحال جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے اب آپ قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بلا لائیں گھر سے، محلے سے 10-20 لوگوں کو، چلو ہمارے یہاں فلاں کا پیر ٹوٹ گیا ہے، چل کے قرآن خوانی کرو چل کے، تو وہ پھر پڑا ہی رہے گا زندگی بھر۔ لیکن وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسباب بتائے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اسباب بتائے۔ آپ دیکھو نا جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق ہوئی، صحابہ کرام تلواریں لے کر اور ڈھال لے کر کیوں جاتے تھے؟ ان کے پاس قرآن جیسی طاقت تھی، پڑھتے وہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم ہم کو دیا ہے، عقیدہ یہ ہم کو بتایا ہے کہ عقیدہ یہ رکھنا کہ کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ اگر اللہ نے ہمارا نقصان چاہ لیا ہے تو پھر ہم کتنے بھی اسباب اختیار کر لیں ہمارا فائدہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے ہمارا فائدہ چاہ لیا ہے، ہم کتنے بھی دوسرے لوگ ہمارے لیے اسباب اختیار کر لیں نقصان پہنچانے کی تو ہمیں نقصان نہیں ہو سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر پوری دنیا مل کر نفع پہنچانا چاہے تو نہیں ہو سکتا مگر سوائے اس کے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے نقصان لکھا ہے فائدہ کوئی نہیں پہنچا سکتا، جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں فائدہ لکھا ہے اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں نقصان لکھا ہے اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔